الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھ ادنا سے نالائق طالب علم کو تلاوت کردہ آیت عظیمہ و جلیلہ کے متعلق اور فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کما حقہ چند گزارشات جو اپنے دامن سخن میں سمیٹ کر لایا ہوں، اللہ شرح صدر سے مجھے بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سننے اور سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو گفتار سے زیادہ کردار کا غازی بنائے اور اللہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ واجب القدر سامعین،
اور عزیز القدر طلبہ کرام، آج کا عنوان بڑا پیچیدہ اور واقعتاً گہری نظر سے سننے کے لائق ہے۔ میرے وہ طلبہ بھائی دورہ حدیث شریف یہاں پڑھ رہے ہیں، بالخصوص وہ میرے مخاطب ہیں اور بالعموم تمام طلبہ کرام آج کے عنوان کو بڑی توجہ سے اور بڑے انہماک سے سنیں گے اور پھر اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پہ ہم جو کسی کے پیچھے چل کے مسائل فضائل سنتے ہیں، سناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس امر کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلے تقلید کا معنی، پھر اس کے بعد تقلید کے دلائل قرآن مجید سے، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام جیسی قدوسی جماعت اس کے عمل سے، اور پھر آخر میں تقلید کو برا بھلا کہنے والوں کے اعتراضات جو وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں، ان کے مختصر سے جوابات۔ وقت مختصر ہے، وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، اور کہنے کو پھر میرے جیسا ادنا طالب علم ہو جو بات کو سنوار نہ سکتا ہو، اسے تو وقت بھی بڑا درکار ہونا چاہیے، مگر اس مختصر سے دورانیہ میں اپنے طالب علمانہ لہجے اور انداز میں ان سارے پوائنٹ کو، موضوعات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری مدد فرمائے۔ تقلید کی تعریف، تقلید کہتے کس کو ہیں؟ بڑی آسان بات ہے۔ تقلید کہتے ہیں دین کے کسی ماہر عالم کے پیچھے چل کے اس کی بات کو اپنانا اور اس کے پیچھے چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا دین جاننے والے کے پیچھے چلنا، میں نے لفظ استعمال کیا ہے دین میں مہارت حاصل کرنے والے کے پیچھے چلنا۔ اگر جاننے والے کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ہم صرف اس آدمی کو جو جہاز کو صرف چلانا جانتا ہے اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کریں گے، اس لیے کہ بس یہ جانتا ہے، اسے مہارت نہیں ہے۔ ڈاکٹری کا کام جو صرف جانتا ہے، محض اس کے جاننے کی وجہ سے ہم اس کے پاس دوائی لینے نہیں جائیں گے، آپریشن نہیں کروائیں گے، ہم آپریٹ اور دوائی اور علاج اسی سے لیں گے جو جاننے کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس اور مہارت بھی رکھتا ہو۔ ڈائیو گاڑی پہ میں نے سفر کرنا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ڈرائیور صرف ڈرائیونگ جانتا ہے، مہارت کوئی نہیں، میں اس گاڑی پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے، مجھے اپنے بچوں کے چہرے نظر آئیں گے، ماں باپ کے مجھے چہرے نظر آئیں گے کہ خدا نخواستہ مجھ سے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کیا دکھ سہیں گے۔ محض جاننے والے کے پیچھے میں سواری نہیں کرتا، محض جاننے والے
پائلٹ کے پیچھے بیٹھ کے میں جہاز میں سفر نہیں کرتا، جب تک وہ ماہر نہ ہو مجھے اعتماد نہیں آتا۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں صرف جاننے والے کے پیچھے نہیں بلکہ ماہر عالم کے پیچھے چلنے کا نام تقلید ہے۔ اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مہارت مجھے بہت آگے لے جاتی ہے۔ میں نے دین کے کام میں کسی ماہر کو دیکھا جو قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کے صرف ترجمہ ہی نہیں جانتا، اس لفظ کے 10 معنی ہیں وہ 10 کے 10 جانتا ہے، آگے پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ مسئلہ کس موقع پر تھا، اس سے کیا سبق مل رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ میں ایسے عالم کے پیچھے چل پڑوں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اگلی بات توجہ سے، یوں سمجھے گاڑی اسٹیشن سے نکل چکی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیات 2 طرح کی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ ٹوٹل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 6000 سے زیادہ۔ ہم تعیین نہیں کرتے، کمی پیشی نہ ہو جائے، 6000 سے زیادہ۔ ان ساری آیات کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیات 2 قسم میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جس میں ایمانیات کا ذکر ہے، جس میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کے تذکرے ہیں، جس میں قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ ہے، سابقہ اقوام ان کے حالات و واقعات ذکر ہیں۔ ان آیات میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اجمال نہیں، ان آیات میں ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت بولتے نہیں ہوں، سمجھتے جائیے گا۔ دوسری طرح کی آیات وہ ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی بھی احتمال رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے نا جو لوگ روزے رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے نا جو لوگ جہاد کرتے ہیں، نہیں، آمنو کا ایک ہی معنی ہے، ایمان۔ قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جس کے اندر ایک معنی نہیں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے، 5واں بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ قسم کی جو آیات ہیں، میرے اندر اتنی مہارت نہیں کہ میں معنی کروں کہ یہ معنی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ معنی صحیح ہے، یہ ٹھیک نہیں، میرے اندر یہ مہارت نہیں۔ دکان چلانے والا، کپڑے کا کاروبار کرنے والا، کریانے کی دکان بنانے والا، ریڑھی لگانے والا، سکول پڑھانے والا یا ہم جیسا چھوٹا سا طالب علم، کیا اس میں یہ مہارت ہے کہ وہ قرآن سے ان معنوں میں سے کوئی ایک معنی کو خود ترجیح دے دے؟ نہیں، لا محالہ یہ جو قسم کی آیات ہیں ان میں تقلید کرنی پڑے گی، کسی عالم ماہر کے پیچھے چلنا پڑے گا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی اہل حدیث ہمیں کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں۔ آج سونے والا موضوع نہیں، جاگنے والا موضوع ہے، توجہ میری طرف۔ یہ اندھے مقلد ہیں، انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے بس تقلید کی، نانا میرا بھائی، اگر ہم اندھے مقلد ہوتے ہم ایمانیات میں بھی امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے، میری بات سمجھنا، ہم اندھے مقلد ہوتے، قرآن کی جو آیات ظاہر ہیں، واضح ہیں، ان کے پیچھے بھی، ان کو سمجھنے کے لیے بھی ائمہ کے پیچھے چلتے، ہرگز نہیں۔ ہم ائمہ مجتہدین فقہا کے پیچھے صرف وہاں چلتے ہیں جہاں بات مشکل آ جائے، مجمل آ جائے، ابہام آ جائے، میرے اندر پاور نہیں، علم نہیں، طاقت نہیں کہ میں انہیں حل کر سکوں، یہاں صرف آ کے مجھے فقہا کا سہارا لینا ہے۔ اندھے مقلد ہوتے تو دونوں طرح کی آیتوں میں تقلید کرتے، ہم پہلی قسم میں تقلید نہیں کر رہے، صرف دوسری قسم میں تقلید کر رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید بنتی ہے؟ نہیں، سمجھیے گا بات۔ اللہ اللہ، تو میں نے بات شروع کی ہے، قرآن کی آیات کتنی طرح کی ہیں؟ آواز نہیں آئی۔
اونچی آواز سے. ایک وہ آیات جن کے اندر کوئی اجمال، کوئی پوشیدگی. دوسری وہ آیات ہیں جن کے اندر پوشیدہ کئی معنی بن سکتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اصول الشاشی، نور الانوار، حسامی پڑھنے والے طلبہ، یہاں قروء کے دو معنی ہیں. بھائی ضیاء الرحمان بیٹھا ہے، میں دو معنی بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو بتا دیں کہ یہ معنی یہاں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. میرے بزرگ حاجی صاحب تشریف فرمائیں، میں کہتا ہوں یہ دو ترجمے ہیں قروء کے. ایک ترجمہ آپ بتا دیں یہ کرنا ہے تو میں کر لوں گا، دوسرا چھوڑ دوں گا. نئی مہارت ہمارے اندر، لا محالہ ہمیں جانا پڑے گا فقہا میں امام ابو حنیفہ کے دروازے پر، فقہا میں امام شافعی رحمہ اللہ کے دروازے پر، امام احمد بن حنبل کے دروازے پر، حضرت امام مالک امام دار الہجرہ امام مدینہ منورہ حضرت امام مالک کے دروازے پر، امام بخاری کے دروازے پر رحمہم اللہ جمیعاً. یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں خود کوشش نہیں کرنی، ہمیں کسی پر اعتماد کرنا ہوگا. تو تقلید پہلی قسم کی آیات میں ہے یا دوسری قسم کی آیات میں ہے؟ دوسری قسم والی. کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اب آئیے ذرا قرآن مجید سے دلیل مانگتے ہیں کہ آیا یہ تقلید کرنا جائز بھی ہے یا کہ نہیں. تقلید کا ثبوت پیش کریں. آئیے میں پہ اللہ کے قرآن سے ثبوت پیش کرنے لگا ہوں کہ بات ماننے کے لیے کسی کے پیچھے چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اللہ کے قرآن کا وہ صفحہ میرے سامنے ہے جو سورہ نساء کی یہ آیت، جس میں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جب کسی مشکل میں پڑ جاؤ، بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہاں پر فقہائے کرام سے بھی بات سمجھ لینا، قرآن سے سمجھنا، حدیث سے سمجھنا. یہاں بھی سمجھ تمہیں نہ آ رہی ہو تو فقہا کے دروازے پہ جانا. آئیے ذرا اللہ کا قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے میرے وہ خوش نصیب بندو جن کے دلوں میں ایمان والا چراغ جل چکا ہے، روشن ہو چکا ہے. اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، صرف ایمان والے طبقے کو مخاطب کر کے اللہ نے ایک حکم دیا، فرمایا اطیعوا اللہ. زندگی گزارنی ہے، شتر بے مہار نہیں، اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے. مومن کے لیے دنیا تو ہے ہی قید خانہ. فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت کی بات مانو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کی بات بھی ماننی ہے. تمہارے اندر ہی سے وہ ہوں گے، تمہاری جیسے ہی چلنے پھرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح ہی انہوں نے بھی علم پڑھا ہوگا، تمہاری طرح ہی وہ کاروبار کریں گے، تمہاری طرح ہی وہ زندگی گزار رہی ہوں گے، مگر اللہ نے ان کے سینے میں علم والی دولت، فقاہت والی دولت، اجتہاد والا مرتبہ عطا کیا ہے. اس لیے قرآن کی مانو، حدیث کی مانو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قرآن و حدیث میں مہارت رکھنے والے اولو الامر کی بات بھی تم نے ماننی ہے. یہ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ اب سنیے گا. اطیعوا اللہ، اللہ کی بات ماننی ہے. اطیعوا الرسول، پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا اولو الامر کی اطاعت. مفسرین کے دروازے پہ چلتے ہیں، مفسرین کی تفاسیر کو کھولیے.
مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے قرآن کا یہ لفظ اولو الامر کا ایک معنی جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بات مانو، جو تمہارے حکام ہیں ان کی بات مانو، وہ حکومت جیسے بنائیں قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ان کی بات کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلے جائیں، ایک معنی یہ ہے۔ دوسری جماعت مفسرین کرام کی کہتی ہے، وہ اپنی تفاسیر میں بڑے پیارے انداز سے قلم اٹھا کے لکھتے ہیں، فرمایا اولو الامر سے مراد ہیں فقہا۔ کون مراد ہیں؟ اونچی آواز سے کون مراد ہیں؟ مشکل موضوع تو نہیں ہے، اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے۔ اولو الامر سے مراد ہیں فقہا۔ اب تین باتیں یہاں پہ ہو گئیں، اللہ کی مانو، مصطفیٰ کی مانو اور فقہائے کرام کی بات ماننی ہے۔ کس کی بات ماننی ہے؟ فقہا کی۔ یہ تقلید ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو، ان کے پیچھے چلو۔ توجہ میری طرف، اللہ کے قرآن نے آگے بات کو بڑھایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم کسی معاملے کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم الجھ جاؤ، تم سے بات سنور نہ رہی ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ معاملہ حل کروانا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں چلے جانا۔ کہاں چلے جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں۔ توجہ میری طرف، ہمارے اہل حدیث حضرات جو بھائی ہیں وہ یہاں ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کرتے ہیں، کہتے پیچھے اللہ نے کہا قرآن کی مانو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، فقہا کی مانو، آگے اللہ نے فرمایا ہے اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو بس قرآن اور حدیث کی ماننی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد میں آپس میں جھگڑا ہوا، چاروں اماموں کو چھوڑ کے صرف قرآن و حدیث کی طرف چلے جاؤ۔ سوال ہے کہ نہیں؟ بات ان کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کیسا چبھتا ہوا سوال ہے، پھر سنیے گا۔ ہمارے وہ حضرات سوال کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کی مانو، رسول کی مانو، فقہا کی مانو، آگے اللہ نے خود کہہ دیا اگر جھگڑا ہو جائے نا تو بس پھر قرآن و حدیث کی ماننی ہے۔ چاروں فقہا آپس میں جب جھگڑا کرنے لگے کسی بات میں، چاروں کو چھوڑ کے بس قرآن و حدیث کی طرف چلے جاؤ، یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی اہل حدیث کی آواز ہے۔ بات تو بڑی چبھتی ہوئی کی ہے، پسینہ آتا ہے سن کر، لیکن آؤ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ علماء دیوبند کی کتابوں سے بھی کرو، معلومات بھی اکٹھی کرو۔ آئیے میں اپنی بات کروں تو آپ نہیں مانیں گے، میں اپنے والد محترم کی بات کروں تو شاید وہ حضرات نہیں مانیں گے۔ میں وہ کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو میرے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شاید ان بھائیوں کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ امام ابو بکر الجساس، ان کی کتاب ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن، اس کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے جو میں نقل کرنے لگا ہوں۔ چلیں اگلی بات پہ کر چلتے ہیں۔ ہوں میں چھوٹا انسان لیکن بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے بات کوئی بغیر دلیل کے نہیں کرنے لگا۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے عالم ہیں نواب حسن صدیق خان، یہ ان کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہیں ان کی قبر پہ، ہم دعا کرتے ہیں، باادب لوگ ہیں۔ نواب حسن صدیق خان، ان کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اٹھائیے ان کی کتاب۔ میری بات نہیں مانتے تو چلیں اپنوں کی مانیں، گھر کی گواہی لے لیں۔ حضرت نواب حسن صدیق صاحب بھی فرماتے ہیں، امام ابو بکر الجساس بھی فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دو طرح کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ایک عوام کو اور دوسرا علماء کو، فقہا کو۔ اللہ نے عامی بندے سے فرمایا اے عام انسان، تو نے زندگی گزارنی ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر، تم نے فقہا کے پیچھے چلنا ہے، پہلے قرآن حدیث پھر فقہا کے پیچھے چلنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے مخاطب علماء کو کیا ہے، فقہا کو کیا ہے، اے فقہاء کرام کی جماعت، جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو تو پھر تم نے مسئلہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے لے لینا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اس آیت میں ایک فرقے کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، کتنے فرقوں کو کیا ہے؟ کتنی جماعتوں کو کیا ہے؟ پہلی بات اللہ نے عامی بندے سے کی ہے، اے عام بندے،
تو نے زندگی میں مسئلہ پوچھنا ہے قرآن حدیث اور فقہا سے۔ اور دوسری آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا اے فقہائے کرام جب تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم نے مسئلہ قرآن و حدیث سے حل کر لینا ہے۔ جب یہ بات کریں گے تو بتاؤ مجھے یہ ہمارے مطابق بات ہوگی یا مخالف ہوگی؟ مطابق ہوگی۔ ایک فرقے سے بات نہیں ہو رہی، دو بندوں سے بات ہو رہی ہے، ایک عوام سے ایک خواص سے۔ عوام کو کہا قرآن حدیث اور فقہا کے پیچھے چلو، اور فقہا علماء سے کہا جب تمہیں کوئی معاملہ مشکل پیش آ جائے تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے وہ مسئلہ مستنبط کر لینا۔ کتنی واضح دلیل ہے، تقلید کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ایک اور آیت سورہ ملک، اللہ رب العزت بڑے پیارے انداز سے تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کی آگ میں بھڑک رہے ہوں گے، جہنم کی آگ ان کو جھلس رہی ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سارے جہنمی بول کے دو باتیں زبان سے کہیں گے، کاش دنیا میں ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی یا خود سمجھ کے عمل کیا ہوتا۔ کیا باتیں کریں گے؟ دو، خود قرآن و حدیث میں سمجھ حاصل کر کے ہم نے عمل کیا ہوتا، یا کسی کی بات سن کے ہم نے عمل کیا ہوتا۔ اٹھائیے مفسرین کی تفسیریں، روح المعانی اٹھائیں، قرطبی اٹھائیں، دیگر مفسرین کی تفاسیر کھولیے، علماء کرام نے اس آیت پہ لکھا ہے یہ تقلید کی دلیل ہے۔ دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ یہ ہے اتنا علم اللہ نے دے دیا خود قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کریں، اور دوسری جماعت یہ ہے انہیں علم کا پتہ نہیں، وہ دوسروں سے سن کے اس پہ عمل کریں۔ لو کننا نسمع، یہ تقلید کی دلیل ہے، او نعقل، یا ہم خود قرآن و حدیث سے سمجھ کے مسائل نکالتے، یہ مجتہدین کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں یہ دو جماعتیں بیان ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ میں اور آپ اپنے مسائل کاروباری، خانگی، معاشرتی اور اپنے خاندان کے معاملے خود قرآن و حدیث سے نکالیں۔ سچی بات کرنا میرے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ یہ کام کرتے ہیں مجتہدین، علماء، فقہا۔ اور دوسرا طریقہ ہے نسمع، کسی کی سن کے اس کے پیچھے چلنا۔ یہ جو نسمع کا لفظ قرآن میں آیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ سن کے بعد کسی کے پیچھے چلنا یہ تقلید ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ یہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل دینے لگوں تو بہت سے دلائل میرے پاس ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کے بعد آنے والے میرے امتیوں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ زندہ کسی نے، اونچی آواز سے، کسی نے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں فاقتدوا من بعدی، میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنی ہے۔ میرے بعد کس کی اقتدا کرنی ہے؟ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا خود قرآن کھول لینا، خود میری حدیثوں کو کھول لینا، خود ہی مسائل مستنبط کر لینا۔ حالانکہ صحابہ سارے عربی ہیں، وہ یہ کر بھی سکتے تھے، مگر میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر و عمر کے پیچھے چلنا ہے، یہی تو تقلید ہے۔ یہی تو کیا ہے؟ تقلید ہے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن کھول لینا، حدیث کھول لینا، خود ہی مسئلہ نکالنا۔ فرمایا نہیں، میرے بعد ابو بکر و عمر کے پیچھے چلنا، مجھے حدیث پیغمبر سے بھی تقلید کی خوشبو مل رہی ہے۔ آئیے میں اپنے تیسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا، تقلید ہم نے کر لی، قرآن سے ثبوت مل گیا۔ حضرت کوئی سوال کرتا ہے استاد جی، یا کوئی سوال کرتا ہے میرے بھائی آپ پھر تقلید شخصی کیوں کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی صرف تقلید کیوں کرتے ہیں؟ توجہ میری جانب، امام ابو حنیفہ کی صرف تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تقلید مطلق، کسی کی بھی تقلید کر لو، ایک کسی کو اپنا امام بنا لو، یہ تقلید شخصی ہے، ایک شخصیت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلو؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلو؟
پھر ہمارے کچھ حضرات سر پہ قرآن رکھ کے بھی کہتے ہیں لوگوں میں قرآن سر تے رکھ کے پہ گل کردہ جے مسیتے وڑ کے پہ گل کردہ، عجیب عجیب الفاظ بول کے ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو بدظن کرنے لگتے ہیں۔ نا میرے بھائیوں، قرآن بند کر کے تو سارے مانتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے تو سارے کہتے ہیں، قرآن کھول کے بھی ذرا پڑھو، قرآن کھول کے لوگوں کو بتاؤ۔ آئیے ذرا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، کسی ایک بندے کے پیچھے چلنا یہ مجھے صحابہ کرام میں بھی پایا نظر آتا ہے، صحابہ کے بعد تابعین میں بھی نظر آتا ہے۔ آؤ ذرا، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ اونچی آواز سے بولیں۔ 1,00,000 سے زیادہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہے۔ صحابہ میں 2 جماعتیں تھیں، ایک ہے مجتہدین کی کہ صحابہ قرآن سے خود مسئلے نکالتے تھے، وہ صرف علماء نے لکھے ہیں تعداد صرف 150 ہیں، کدھر 1,00,000 اور کدھر 150۔ صحابہ میں صرف 150 وہ صحابہ ہیں جو قرآن سے مسئلے خود نکالتے ہیں، باقی سارے صحابہ کسی نہ کسی سے مسئلہ پوچھ کے پیچھے چلتے تھے۔ اب جو صحابہ کسی صحابی سے پوچھ کے چل رہے ہیں یہ تقلید شخصی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بندے کے پیچھے چلنا یہ تقلید شخصی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آئیے پھر میں بھائی صحیح صاحب ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے علاقے میں گورنر بنا کے بھیجا، توجہ میری طرف، یمن کے علاقے میں گورنر بنا کے بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا تھا، 2 علاقے تقسیم کر دیے، یمن کا یہ علاقہ ابو موسیٰ کے پاس، یہ علاقہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس، پھر پورے یمن۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن میں گئے، یمن کے اندر سارے یمن والے رہنے والے ابو حضرت معاذ سے مسئلہ پوچھ کے زندگی گزارتے تھے، یہ تقلید شخصی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بندے کے پیچھے کوئی یمن والے نہیں کہتے قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، کیوں؟ اعتماد تھا کہ معاذ بن جبل اپنی بات نہیں کریں گے، جو بات بھی کریں گے قرآن و حدیث سے پیش کریں گے، یہ تقلید شخصی ہے، سمجھیے گا بات۔ آئیے ایک مثال اور دے دوں، حضرت معاذ تشریف فرما ہیں، یمن کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا مجھے ایک مسئلہ بتائیں، ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بہن ہے، ایک بیٹی اور ایک بہن، وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے مسئلہ بتایا، بیٹی کو آدھا دے دو، بہن کو اتنا دے دو۔ وہ تابعی تھا نا، صحابی کو دیکھا ہوا ہے، تابعی بن گیا، وہ تابعی نے مسئلہ سنا، کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ بتاؤ، اس تابعی نے کہا تھا میں تہاڈی گل نہیں مننی، مجھے قرآن دو، حدیث دو، انہوں نے اعتماد کی ہے کہ یہ صحابی ہیں، قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کے دیا، اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں، کسی ایک بندے پہ اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو تقلید مطلق بھی صحابہ میں پائی جاتی تھی، تقلید شخصی بھی صحابہ میں پائی جا رہی ہے۔ ابھی آپ مطمئن نہیں ہوئے کہ کوئی ٹھوس سی دلیل دیں تو آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ ہم اشاعت التوحید والے قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن ہی ہماری جماعت کا نعرہ ہے اور ماٹو ہے۔ 21واں پارہ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے میرے بیٹے جب بھی زندگی میں تجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جب بھی تجھے زندگی میں کوئی بات پوچھنی ہو، یاد رکھ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وہ بندہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، اس کے راستے پہ چلنا، اس کے کیا کرنا؟ راستے پہ چلنا۔ میرے طالب علم تو بات جلدی سمجھ جائیں گے، باقی حضرات بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ عربی میں ایک راستے کو سبیل کہتے ہیں، بہت سارے راستے ہوں ان کو سبل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وَاتَّبِعْ سُبُلَ مَنْ أَنَابَ، نہیں، قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، ایک بندے کی بات مان کے پیچھے چلنا، یہی تو تقلید شخصی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک بندے کی بات، اس کے راستے پہ چلنا، یہ تقلید شخصی بتا رہا ہے قرآن۔ سبل نہیں کہا، سارے راستوں پہ، ایک راستے پہ۔ اچھا اب میرا بھائی جوید بیٹھا ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے ارمان صاحب
آپ نے پھر صرف امام ابو حنیفہ کو کیوں خاص کیا؟ امام شافعی کی بھی تو بات ماننی ہے، امام مالک کی بھی تو ماننی ہے، امام احمد رحمہم اللہ ان کی بھی بات ماننی ہے۔ میں پھر ایک عقلی طور پہ بات کرنے لگا ہوں، یہ مسجد میں داخل ہونے کے کتنے دروازے ہیں؟ 1 2 3 4 5، کتنے دروازے ہیں؟ بولتے نہیں ہو۔ کسی بھی دروازے سے آ جاؤ تو کہاں آؤ گے؟ مسجد میں۔ ایسی بات ہے، کسی بھی امام کے پیچھے چلو، آنا حق پہ ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے چلو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں پر حق ہیں۔ کسی ایک پہ بھی آؤ گے حق راستے پہ۔ اگر ایک بندہ کہے میں دروازے ہی بدلتا رہوں، ادھر سے بھی آؤں ادھر سے بھی آؤں، بس وہ دروازے ہی بدلتا رہے گا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کہیں میں امام صاحب کی بھی مانوں، شافعی صاحب کی بھی مانوں، مالک صاحب کی بھی مانوں، احمد صاحب کی بھی مانوں، بس وہ پھر امام ہی بدلتا رہے گا، وہ حق بات پہ داخل اور پہنچ نہیں سکے گا۔ اس لیے اگر مسجد میں پہنچنا ہے، ایک دروازے کو اختیار کر کے بس داخل ہو جانا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دیگر ائمہ، حق تک پہنچنا ہے، بس کسی ایک امام کی بات مان کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں، آپ حق بات پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آخری بات ہے، بات مکمل ہو رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم مانتے ہیں، ہم امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی برحق سمجھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص کیوں کیا ہے؟ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ فروعی مسائل کے اندر ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ آخری بات ہے میرے نوجوان بھائی جو بعد میں آئے ہیں، یہی آج کی تقریر کا ایک پوائنٹ سمجھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا بھی ہے اور صحابہ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو دیکھا بھی ہے، صحابہ کرام سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دو، امام ابو حنیفہ کی ولادت دیکھو۔ امام ابو حنیفہ، بعض علماء لکھتے ہیں کہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض علماء لکھتے ہیں 60 ہجری میں پیدا ہوئے۔ چلیں 60 والی بات نہ بھی مانو، 80 والی مانو، وہ سب متفق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، جنم لیا، صحابہ کرام موجود تھے 100 سال، اور اس کے بعد تک بھی صحابہ رہے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں 110 سال تک میرے آقا کی وفات کے بعد صحابہ کرام زندہ رہے ہیں۔ امام صاحب اگر سن 80 میں پیدا ہوئے، 80 90 100 اور 10 کتنے سال بنتے ہیں؟ 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ تو دیکھو امام صاحب نے صحابہ کے دور میں علم حاصل کیا، تو ان کے علم پہ اعتماد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب چیک کرو ذرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 205 یا 204 میں پیدا ہوئے۔ کسی امام نے صحابہ کی زیارت نہیں کی، حالانکہ وہ بھی حق پہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور صحابہ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ کہو ماشاء اللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات ابو جی کی نقل کرنے لگا ہوں، آج تک اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اور آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور جو حضرات عمرے پہ جا رہے ہیں، جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ دلیل ہماری وہاں جا کے دیکھنی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ سچے انسان نہ ہوتے، ان پہ شک ہوتا کہ وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی دلیلیں دیتے ہیں، تو میرے پیارے پیغمبر کے گنبد خضراء کے سامنے ان کا نام کیوں لکھا جاتا؟ مسجد نبوی شریف میں جب بھی آپ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ہاتھ بلند کریں جو جانا چاہتے ہیں، سب جانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر کے گنبد خضراء مسجد نبوی شریف کے اندر پہلی جو چھتریاں ہیں، اس میں آپ دوسری طرف دیکھیں، پیٹھ آپ کی کعبے کی طرف ہو، دوسری طرف چہرہ اٹھائیں، میرے پیارے پیغمبر کے گنبد خضراء کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ پھر مزے کی بات ہے، ہم تو انہیں رحمت اللہ کہتے ہیں نا، رحمت اللہ کہتے ہیں۔ سعودیہ والوں نے، عرب والوں نے، جن کی دلیل دیتے ہو جی کہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، انہوں نے تو ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اتنے مطمئن ہیں
کہ ان پہ اللہ کی رضائیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ چار ائمہ اگر ٹھیک نہ ہوتے مثال کے طور پر تو ان کے نام مسجد نبوی شریف میں کیوں لکھے جاتے، مسجد نبوی شریف سے مٹا دیے جاتے۔ آج تک چاروں ائمہ کے نام وہاں موجود ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ تقلید قرآن سے بھی ثابت ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ میں خلاصہ بیان کر دوں ساری تقریر کا، نچوڑ اور میری ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے، قرآن مجید کی پوری آیات 6000 سے زیادہ ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ یہ آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، بس ترجمہ تفسیر دیکھے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں جن کا ایک ترجمہ نہیں، ایک معنی نہیں، ایک مفہوم نہیں، ایک سے زیادہ بھی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی جو پہلی آیات ہیں جن میں ابہام، اجمال، پوشیدگی کوئی نہیں، بات بالکل ظاہر ہے، ہم ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جو فروعی مسائل قرآن کی وہ آیات جن کا معنی میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہم صرف ان آیات کے اندر ائمہ کرام مجتہدین اور فقہا کی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اندھے مقلد ہوتے تو ساری آیات میں تقلید ہوتی، صرف وہ آیات جن کا معنی میں نہیں سمجھ سکتا، کوئی دکاندار نہیں سمجھ سکتا، ریڑھی لگانے والا نہیں سمجھ سکتا، وہ خود قرآن سے ان آیتوں سے کیسے سمجھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور اسی طرح جی ہاں نکاح کیسے کرنا ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، وراثت کے مسائل کیسے ہیں۔ ان آیات کے اندر لا محالہ کسی ماہر دین کے اوپر اعتماد کر کے اس کے پیچھے چلنا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ڈائیو گاڑی میں سفر صرف جاننے والے ڈرائیور کے پیچھے نہیں کرتے، ماہر کے پیچھے کرتے ہیں۔ پائلٹ کے پاس صرف لائسنس ہو اس پہ اعتماد نہیں، بلکہ اس کی مہارت پہ اعتماد کر کے جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، بس اسے علم ہو کہ ڈاکٹری کیا ہے، کبھی اس سے آپریشن نہیں کرواتے، جو ماہر ہو اسی سے جا کے علاج اور آپریشن کرواتے ہیں۔ تو پھر دین کے مسائل میں بھی ہر کسی کے پیچھے نہیں، بلکہ جو ماہر ہوگا اس کے پیچھے چلنا ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ان ائمہ مجتہدین پہ 100% سے بھی زیادہ اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک اعلان ہے، ماہانہ درس جو ہر مہینے پہلی سوموار کو ہوتا ہے، بڑے حضرات ماشاءاللہ پوچھ رہے ہیں، آپ کے شوق کو داد دیتے ہیں۔